السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے چھوٹے؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے؟ ہارون خان۔ ہارون، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ فور۔ فورتھ کلاس میں۔ اچھا، آپ سے دین کے بارے میں ایک دو سوال کرنے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 بار نازل کی؟ سورۃ فاتحہ۔ سورت فاتحہ، شاباش۔ قرآن مجید کی وہ سورت فاتحہ ہے جو 2 بار اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اچھا دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو ازل سے گھوم رہی ہے اور ابد تک گھومتی رہے گی؟ دنیا۔ دنیا، وہ دنیا ہے جو ازل سے گھوم رہی ہے اور ابد تک گھومتی رہے گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو پوری دنیا کی حکومت ملی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی؟ چلو ایک دوسرا سوال کرتے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، شاباش۔ اچھا وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اذان، جن کی ڈیوٹی تھی اذان دینے کی، یعنی کہ اسلام کا مؤذن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے؟ نہیں پتہ۔ نہیں معلوم؟ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ نماز کے فرض کتنے ہیں؟ 13۔ کون کون سے؟ جو 7 شرائط نماز، 6 ارکان نماز، جی 7 شرائط نماز: جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، ستر کا ڈھکا ہونا، دل میں نیت کرنا، کپڑوں کا پاک ہونا، منہ خانہ کعبہ شریف کرنا، وقت کا پہچاننا۔ وقت کا پہچاننا، ارکان نماز بتاؤ۔ تکبیر تحریمہ کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، 2 سجدے کرنے، 2 سجدے کر کے آخری اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا۔ شاباش۔ نماز کے 13 فرض بچے نے سنا ہے، کیسے خوبصورت۔ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو بچوں کی مستقبل جو آئے گا اس میں ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ کتنے ایسے بچے ہیں جن کو وضو کے فرض نہیں آتے، غسل کے فرض نہیں آتے، اور جو ہے ہمارے آخر نبی کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے واقف ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے بھی جن کو نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، عمر ان کی 60-70 سال سے کم نہیں ہے، ان کو وضو کے فرائض نہیں آتے، نماز کے فرائض نہیں آتے، نماز کے الفاظ نہیں آتے، دعائے قنوت تک نہیں آتی، دوسرا کلمہ نہیں آتا، یعنی کہ ان کو دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ یہ ہمارا بچہ اپنے چھوٹا شخص کی اپنے دیکھا نماز کے فرض سنائے ہیں، باقی اور بھی ہم نے سوال کیے وہ بھی ٹھیک اس نے جواب دیے۔ تو ہم اپنے بچوں کو فرنٹ پہ لائیں، اپنے بچوں پر محنت کریں۔ یہ فرق بچے تو اور بھی ہوتے ہیں، ان کو سوال نہیں آتے، لیکن یہ صرف تربیت کا فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، اساتذہ کرام کی تربیت ہوتی ہے، اساتذہ محنت کرتے ہیں۔ مدارس کے بچے جہاں بھی آپ چلے جائیں جس مدرسے میں، آپ کو وہ صحیح جواب دیں گے، کیونکہ اساتذہ کی محنت ہوتی ہے۔ تو یہ جب بھی کوئی اس قسم کا نظام آتا ہے تو ہمارے دوسرے طلبہ جو ہیں جو اسکول نہیں جاتے، جو مسجد نہیں جاتے، ان کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو خدا را اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہ کیجیے، اپنے بچوں پر محنت کیجیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں، سکول بھیجیں، جہاں پر ان کی صحیح تربیت کی جا سکے، اور
اور مستقبل میں یہ بچے ہمارے رہبر بنے اور رہنما بنے اور ہمارے ملک و ملت کا نام روشن کریں۔